کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے منصوبے سب کو نہیں بتاتے، خاموشی سے چلتے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی دو کہانیاں سنانے لگا ہوں جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رازداری کی وہ مثال جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ مسلمانوں پر ظلم، قید اور تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک رازداری اور حکمت سے بھرپور سفر تھا۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خاموشی سے یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات صرف چند لوگوں کو معلوم تھی، نہ کفار مکہ کو، نہ عام مسلمانوں کو، اور نہ دشمن کے جاسوسوں کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قدم بڑی حکمت سے اٹھائے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ دشمن یہ سمجھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا وقت منتخب کیا جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور شہر بالکل خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 دن غار میں قیام کرنا، اس کو بھی بڑی رازداری سے کیا گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آتی تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خبریں لاتے تھے، اور نمبر 3 عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکریاں چراتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان مٹائے جا سکیں۔ یہ سب کچھ کنسیل یور اٹینشن کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہر کام مکمل پلاننگ، مکمل حکمت اور ایمان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما دیتے کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تو کیا ہوتا؟ دشمن آپ کو گھیر لیتے، آپ کا راستہ بند کر دیتے، اس طرح امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان ہونا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ ارادوں کا شور کمزور لوگوں کا کام ہے اور خاموشی مضبوط لوگوں کی علامت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں سے اسلام کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ رازدانہ حکمت تھی جس نے پوری امت کو نیا آغاز دیا۔ زندگی میں بعض ارادے ایسے ہوتے ہیں جو سب کو بتانے والے نہیں ہوتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے اپنے راز سب کو نہیں بتائے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں؟ یاد رکھو، خاموشی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ارادے چھپاؤ، محنت کرو اور نتیجہ خود بولے گا۔ یہی لا نمبر 3 کا اصل مفہوم ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک اکیلا شخص کمزور سلطنتوں کے بیچ بیت المقدس کو فتح کر لے؟ دشمنوں کو خبر بھی نہ ہوئی اور صلاح الدین ایوبی نے دنیا بدل کے رکھ دی، کیونکہ خاموشی خود ایک ہتھیار ہے۔ یہ 12ویں صدی کا وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا بہت کمزور اور آپس کے معاملوں میں جھگڑ رہی تھی، اور دوسری طرف عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس تھا۔ جہاں کبھی مسلمانوں کے سجدے گونجتے تھے وہاں اب صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں۔ اسی دور میں صلاح الدین ایوبی نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے اگر اس کو راز میں نہ رکھا گیا تو دشمن ان سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشن کی تیاری شروع کی، لیکن کسی کو اس کی بھنک نہ لگنے دی۔ پہلے شام، مصر اور حجاز کے حکمرانوں کو آپس میں اتحاد کیا، ان کو آپس میں ملایا، اس کے بعد اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔
لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کا ہدف بیت المقدس ہے، یہاں تک کہ آپ کے جرنیلوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ اپنی صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور دشمن بھی یہ سمجھتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا مقصد بیت المقدس ہے۔ ایک دن اچانک بغیر اعلان کے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کا منہ بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوس حیران رہ گئے کہ یہ لشکر کہاں سے آئے اور کب جمع ہوئے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے فریب کی پالیسی نہیں اپنائی، یعنی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے رازداری اور حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے خاموشی کو اپنی ڈھال بنایا اور دشمن کو اپنی اصل ارادوں کے بارے میں بھنک بھی نہ لگنے دی۔ یہی لا نمبر 3 ہے کہ دشمن آپ کے ارادے نہیں جان پاتا اور وہ صحیح حکمت عملی نہیں اپنا پاتا۔ 1187 صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ رحم اور عدل دکھایا۔ یہاں تک کہ عیسائی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ایسا فاتح نہیں دیکھا جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اتنا مہربان ہو۔ یہی اصل طاقت تھی، یعنی ظاہری تلوار نہیں بلکہ باطنی حکمت۔ یاد رکھیں، خاموشی بزدلی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ جو لوگ شور مچاتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں، اور جو خاموشی سے کام لیتے ہیں وہ وقت آنے پر تاریخ بدل دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رازداری مومن کا ہتھیار ہے اور خاموشی عبادت۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھا دیا کہ خواب تبھی پورے ہوتے ہیں جب اپنے ارادے کسی کو نہ بتائے جائیں۔ اپنے ارادے اپنے دل میں رکھو، اس پر عمل کرو، اور جب فتح حاصل کرو تب لوگوں کو بتاؤ، عمل سے، الفاظ سے نہیں۔ Conceal your attention and let your success make a noise.